اسٹوڈنٹس آف گریڈینٹ بیٹا ہسٹری کا ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر 4 سٹارٹ کرنا تھا کویسٹ فار پولیٹیکل سیٹلمنٹ، یعنی سیاسی استحکام کے لیے جدوجہد یا کوشش جو ہے ہم نے کیسے کی، تو اس کو ڈسکس کریں گے آج ہم چیپٹر نمبر 4 کے اندر. لیٹس اسٹارٹ. پیج نمبر ہے ہمارے پاس 77 اور ٹاپک ہے ڈیلی مسلم پروپوزل 1927. ڈیلی مسلم پروپوزل یا ڈیلی مسلم تجاویز 1927 ڈسکس کریں گے. فرام دا بگننگ قائد اعظم وش دیٹ دا برٹش رول شوڈ کم ٹو این اینڈ تھرو دا ہندو مسلم یونٹی. اب وہ کہتا ہے کہ قائد اعظم شروع سے اس بات پہ یہ یقین رکھتے تھے یا ان کی یہ خواہش تھی کہ ہندو اور مسلمان جو ہے اپنی یونٹی، اپنے اتحاد سے جو ہے جو بھی جو پرابلمس ہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں، اور جو برطانیہ کا جو رول ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں، انگریزوں کے دور حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے صرف ان دو قوموں کی یونٹی سے. لکھنؤ پیکٹ واز میڈ تھرو ہز ایفرٹس. قائد اعظم کی کوششیں تھیں کہ جن کی وجہ سے لکھنؤ پیکٹ 1916 میں ہوا، یعنی کانگریس ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں معاہدہ ہوا تھا. اینڈ ڈیورنگ سینٹرل بجٹ ڈبیٹ ان دا لیجسلیٹو اسمبلی in 1927 the Congress leadership, especially Pandit Jawaharlal Nehru, meet Qaid Azam and proposed that the Congress would accept all other demands of the Muslim, withdraw their demand of separate electorate. اب وہ کہتا ہے کہ 1927 کے اندر جو ہے جواہر لال نہرو جو ہے، جو کانگریس کے لیڈر ہیں پنڈت جواہر لال نہرو، انہوں نے یہ مسلمانوں سے، یہ قائد اعظم سے یہ ڈیمانڈ کی، یہ پروپوز یعنی تجویز جو ہے انہوں نے کیا کہ کانگریس جو ہے وہ تمام ڈیمانڈز مسلمانوں کی ماننے کے لیے تیار ہے، سوائے اس ڈیمانڈ کے کہ جو وہ علیحدہ وطن کا مطالبہ کرتے ہیں یا علیحدہ الیکٹوریٹ یعنی علیحدہ طریقہ انتخاب کا جو وہ مطالبہ کرتے ہیں اس کو کانگریس نہیں مانتی. And the All India Muslim League's meeting was held in Delhi on 20th March 1927. اب وہ کہتا ہے کہ دہلی میں جو ہے ان کی میٹنگ جو ہے 20 مارچ 1927 کو ہوئی. اینڈ انڈر دا لیڈرشپ آف قائد اعظم، اور یہ قائد اعظم کی رہنمائی تھی، ہی پریزنٹڈ اے سیٹ آف پروپوزلس کال دہلی پروپوزل، کہ انہوں نے تجاویز پیش کی جن کو دہلی تجاویز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اٹ واز سیڈ ان دیز پروپوزل دیٹ دا مسلم لیگ کوڈ سرنڈر اٹس ڈیمانڈ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ. اب وہ کہتا ہے کہ ان پروپوزل میں یہ کہا گیا تھا کہ مسلم لیگ جو ہے، جو اس کا ڈیمانڈ ہے یا مطالبہ ہے علیحدہ طریقہ انتخاب کا، اس سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے، جو کہ مسلم لیگ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا. سیپریٹ الیکٹوریٹ بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو ہے جو مسلم علاقے ہیں، مسلم میجورٹی والے علاقے ہیں جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، تو وہاں پہ مسلمان نمائندے الیکشن میں ان کو ریپرزینٹ کریں، اور جو ہندو علاقے ہیں وہاں پہ ہندو ان کو ریپرزینٹ کریں. تو اس لیے جو ہے مسلمانوں کا علیحدہ جو ہے وہ ریپرزینٹیٹیو جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس کو سیپریٹ الیکٹوریٹ کا نام انہوں نے دیا. فرسٹ ون ہے ریفارمس ور انٹروڈیوس ان نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، یعنی کے پی کے جو خیبر پختونخوا ہے اس کو شمال مغربی سرحدی صوبہ کہا جاتا تھا، تو اس لیے وہ کہتا ہے وہاں پر اصلاحات کی جائیں. اینڈ ان بلوچستان آن دا سیم لائنس ایز ان ادر پروونسز، اور بلوچستان میں بھی ایسے ہی اصلاحات کی جائیں کہ جیسا کہ باقی صوبوں میں کی گئی ہیں. سندھ واز سپریٹڈ فرام بامبے، سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کر دیا جائے کیونکہ اس وقت بامبے اور سندھ جو ہے اکٹھے ایک ہی صوبہ تھے. اینڈ دا مسلم ریپرزنٹیشن ان دا سینٹرل لیجسلیچر واز ناٹ لیس دین 1/3، اور مسلمانوں کی جو نمائندگی ہے مرکزی مجلس قانون ساز میں وہاں پر 1/3 یعنی 1/3 سے کم نہیں ہونی چاہیے. دا مسلم ور گیون ریپرزنٹیشن اکارڈنگ ٹو دیئر پاپولیشن ان پنجاب اینڈ بنگال. اب وہ کہتا ہے مسلمانوں کو پنجاب اور بنگال میں ان کی آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جائے، کیونکہ پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے وہاں پر ان کی آبادی کے حساب سے ان کی نمائندگی کے لیے کہا گیا. دیز پروپوزلز ور دا بیسٹ فارمولا فار ہندو مسلم یونٹی. اب وہ کہتا ہے کہ یہ تمام جو تجویز تھی وہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیے ایک بہت بہترین فارمولا تھی. بٹ دا ہندو پولیٹیشینز ریئیکشن واز ناٹ پازیٹیو، لیکن جو ہندو تھے سیاستدان، ان کا ریئیکشن یا رد عمل جو ہے وہ زیادہ مثبت نہیں تھا. تو اس لیے جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر اس ریئیکشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے سائمن کمیشن اینڈ دا انڈین رسپانس. سائمن کمیشن جو ہندوستان آیا اس کے حوالے سے، اور آگے ہندوستانیوں کا اس کے لیے کیا رد عمل رہا یا ان کا کیا رویہ تھا اس کے جواب میں. سائمن کمیشن بیسیکلی 1927 میں جو ہے وہ ہندوستان میں آیا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آفٹر دا مونٹیگ شلیمسفرڈ ریفارمز ور انٹروڈیوس ان 1991،
1919 میں جو ہے آئینی اصلاحات کی گئیں اور ان کو مونٹیگ شلیمسفرڈ کا نام دیا گیا کیونکہ اس کی سربراہی جو ہے وہ مونٹیگ شلیمسفرڈ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. It was decided to send a commission to India after every 10 years to examine the effects of reforms as to what extent the act was successful. اب وہ کہتا ہے اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ ہر 10 سال کے بعد جو ہے ایک کمیشن آئے گا جو دیکھے گا، ایگزامن کیا کرے گا کہ دیکھے گا، چیک کرے گا آگے کہ کیا ہندوستان میں جو آئینی اصلاحات کی گئی ہیں وہ سکسیزفلی وہ قوانین کام کر رہے ہیں، اینڈ ٹو انالائز دا پولیٹیکل سچویشن آف دا انڈیا اینڈ میک پروپوزل فار فیوچر. اور اس کے علاوہ انالائز کیا جائے گا، جائزہ لیا جائے گا سیاسی حالات کا ہندوستان کے، اور جو بھی پروپوزلز ہیں مستقبل کے لیے ان کو پیش کیا جائے گا. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ بیسیکلی جو ہے اس کا کام یہ تھا کہ جو ایکٹ بنایا گیا ہے ان کو چیک کیا جائے 10 سال کے بعد. اینڈ دا برٹش گورنمنٹ سیٹ اپ اے 7 ممبر کمیشن انڈر سر جان سائمن. اس طرح سے برطانوی حکومت جو ہے اس نے سر جان سائمن کی سربراہی میں جو ہے ایک کمیشن قائم کیا. اینڈ دیر واز نو ریپرزنٹیشن فرام دا انڈین سائڈ ان دا کمیشن. اور کمیشن میں کوئی بھی ہندوستانی جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا، یعنی اس میں سے کسی بھی ہندوستانی کو یہ اس لیے جو ہے اس کمیشن کو جتنے بھی لیڈرز تھے انہوں نے اس کو آل وائٹ جو ہے اس کا نام دیا، یعنی اس میں تمام انگریز شامل تھے اور اس میں کوئی بھی ہندوستانی نہیں گیا تھا. یعنی ہندوستانیوں نے اس بات کو بہت زیادہ جو ہے اس پہ ریاکشن شو کیا کہ انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. ایز اٹس ممبرس ور ٹیکن فرام برٹش پارلیمنٹ. اور اس کے جو ممبران تھے وہ برطانوی پارلیمنٹ سے لیے گئے تھے. اینڈ دیئر فور دا کانگریس اینڈ دا مسلم لیگ بائیکاٹڈ دا کمیشن. اس طرح سے دونوں پارٹیاں جو ہیں انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا. ٹھیک ہے. اب جو انگریز پہلے کرتے آ رہے تھے اس میں تو جو انہوں نے کیا وہ کر دیا، لیکن آئندہ آ کے جب انہوں نے اس کمیشن میں صرف انگریزوں کو شامل کیا تو بیسیکلی یہ کس کے لیے لاز بنائے جا رہے تھے؟ ہندوستانیوں کے لیے. تو اس یہ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ جب ہمارے نمائندے نہیں لیے گئے تو ہم اس چیز کو کیوں ایکسیپٹ کریں، تو ہمارا کس طرح سے یہ ریپرزینٹیٹیو ہو سکتا ہے. ون گروپ آف دا مسلم لیگ ہیڈڈ بائی سر محمد شفیع سپورٹڈ دا کمیشن. اب وہ کہتا ہے کہ سر شفیع کا جو گروپ تھا اس نے اس کمیشن کو سپورٹ کیا. سر شفیع کا وہ گروپ جو بیسیکلی بعد میں پھر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے وقت بھی جو ہے شیخ مجیب الرحمان والا جو گروپ تھا وہ بیسیکلی شروع سے ہی الگ سے، کیونکہ آپ نے پڑھا کہ مسلم لیگ 2 دھڑوں میں یعنی مسلم لیگ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے ایک ہی سربراہی قائد اعظم کر رہے تھے اور دوسرا سر شفیع. علامہ اقبال واز آلسو امانگ دیٹ گروپ. دس کمیشن ریچ انڈیا آن فیبرری 1928. اب وہ کہتا ہے علامہ اقبال جو ہے وہ بھی سر شفیع والے گروپ میں تھے اور یہ کمیشن فروری 1928 میں پہنچا ہندوستان اینڈ ڈڈ ناٹ گیو اینی امپورٹنس ٹو دا کمیشن. اور ہندوستان میں اس کو کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں دی گئی. اینڈ انڈین ریسیو دا کمیشن ود بلیک فلیگز. اور جو ہندوستانی ہیں انہوں نے اس کا سیاہ جھنڈوں سے یعنی بلیک جھنڈوں سے اینڈ سلوگنز اور نعروں سے استقبال کیا. سائمن گو بیک. انہوں نے بلیک جھنڈے کالے رنگ کے جو ہے وہ سیاہ جھنڈے جو ہے اور سائمن واپس جاؤ کے نعروں سے اس کا استقبال کیا. اینڈ ان اسپائٹ آف دا نیگیٹو بیہیویئر آف دا پولیٹیکل پارٹیز اینڈ پبلک. اگر ہم دیکھیں کہ ان کا نیگیٹو یا منفی جو رویہ رہا ہے کانگریس کا یا مسلم لیگ کا یا پبلک کا عوام کا سائمن کمیشن کے لیے، اور تو اس کے علاوہ اگر سیاسی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو دا کمیشن وزٹڈ دا ہول آف انڈیا. اس کمیشن نے بیسیکلی پورے ہندوستان کے دورے کیے اینڈ پریزنٹڈ اٹس رپورٹ ان جون 1930. اور اس نے اپنی رپورٹ جو ہے 1930 میں پیش کر دی. دس رپورٹ کنسسٹڈ آف 2 سیکشن. یہ 2 حصوں پر مشتمل تھی، 800 پیجز پر مشتمل تھی. اینڈ ان دا فرسٹ سیکشن انڈین پرابلمز ور مینشن. پہلا حصہ جو تھا اس میں ہندوستان کے مسائل کا ذکر کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. رپورٹ کا دوسرا حصہ جو سیکنڈ سیکشن تھا اس میں ریکمنڈیشن یعنی تجاویز دی گئی تھی. اب بیسیکلی اس کمیشن نے جو بھی اس کے خلاف احتجاج کی جو بھی کیا گیا اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ پورے ہندوستان کا جائزہ لیا جائے، اس کا وزٹ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ لوگ کتنے کانگریس اور مسلم لیگ کے فیور میں ہیں یا لوگ کیا چاہتے ہیں، ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں، تو تب کوئی قانون بنایا جائے. تو اس لیے وہ اس چیز میں سائمن جو ہے وہ کامیاب ہو گیا اور اس طرح سے اس نے 30 جون کو اپنا جو ہے وہ پروپوزل جو ہے اپنے پیش کی، اپنی رپورٹ کو پیش کیا، جو کہ ایک حصہ جو ہے اس میں پرابلمز مسائل ذکر کیے گئے اور دوسرے حصے میں اس کے لیے جو ہے حل پیش کیے گئے. تو اس لیے وہ ریکمنڈیشن ہم نیکسٹ اس میں ڈسکس کریں گے. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو اسٹوڈنٹس.